بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے، دن حشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ اونچی کہیں ایک بار ذرا سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام دی عظمت سننی ہے تے پتہ ہمیں لگے کہ جی میں ماشاءاللہ ہونے 2 بجے نے، لیکن ہمیں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف رکھے، ایک بار ایڈوانس کہیں ذرا سبحان اللہ۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ ساڈے ورگے او گناہگارانو، ساڈے ورگے او گناہگارانو، اونا گھٹ کے سینے لا لینا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ او جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی، جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی، کلے رب دے سجن نے گا کرنی۔ جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی، جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی، کلے رب دے سجن نے گا کرنی۔ اتھے سب نبیاں میرے آقا نو، اتھے سب نبیاں میرے آقا نو، اپنا سردار بنا لینا۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہمارے اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں ہے،
صرف آپ نے 15 منٹ میرے ساتھ چلنا ہے، صرف 15 منٹ آپ نے مجھے دینے ہیں، اور 15 منٹ کے بعد پھر اگر آپ بولتے رہے اور حاجی صاحب نعرہ لگاتے رہے تو انشاءاللہ اگلے 15 منٹ میری طرف سے ہوں گے، ورنہ صرف 15 منٹ گفتگو ہوگی۔ لیکن مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں نے حضور کے یاروں کا ذکر کرنا ہے، اور صحابہ کا ذکر جب ہو جائے تو میرے خیال سے صحابہ کے دفاع کے لیے، صحابہ کی عصمت کے لیے ہماری تو جانیں بھی قربان ہیں، تو تھوڑی سی نیند قربان کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں نا انشاءاللہ۔ ذرا اونچی ہاتھ چوک کے ایک بار آکھو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بات بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کھانا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا پینا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا پسینہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کرینہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا نگینہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا مدینہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا بچپن بھی اعلیٰ، میرے نبی کا لڑکپن بھی اعلیٰ، میرے نبی کی جوانی بھی اعلیٰ، میرے نبی کی نبوت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی رسالت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی طہارت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی امانت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی شرافت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی صداقت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی دیانت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی عدالت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی عبادت بھی اعلیٰ، میرے نبی کا رکوع بھی اعلیٰ، میرے نبی کا قیام بھی اعلیٰ، میرے نبی کا سجدہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کی دعائیں بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کنبہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا قبیلہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا حسب بھی اعلیٰ، میرے نبی کا نسب بھی اعلیٰ، میرے نبی کا چلنا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا بیٹھنا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا اٹھنا بھی اعلیٰ، میرے نبی کی صورت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی سیرت بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کردار بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کھانا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا رونا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا مسکرانا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا لباس بھی اعلیٰ، میرے نبی کی کمبلی بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کمبل بھی اعلیٰ، میرے نبی کی رحمت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی معراج بھی اعلیٰ، میرے نبی کا انداز بھی اعلیٰ، میرے نبی کی وفائیں بھی اعلیٰ، میرے نبی کی محبت بھی اعلیٰ، میرے نبی کا نام بھی اعلیٰ، میرے نبی کا شہر بھی اعلیٰ، میرے نبی کی گفتگو بھی اعلیٰ، میرے نبی کی بولی بھی اعلیٰ، میرے نبی کے شعر بھی اعلیٰ۔ اور سنو کائنات کے لوگوں، میرا نبی ساری کائنات میں افضل اور اعلیٰ ہے۔ اب جس چیز کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی، وہ نسبت کی وجہ سے وہ چیز بھی اعلیٰ اور عرفہ ہو جایا کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے، کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے۔ جو زمانہ میرے نبی کا ہو وہ زمانہ اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے۔ تو پھر حضور نے فرما دیا اصحابی، یہ صحابہ میرے ہیں، یہ جانثار میرے ہیں، یہ وفادار میرے ہیں، یہ حبدار میرے ہیں۔ پھر مینوں آکھن دیو نا، اگر زمانہ میرے نبی دا ہووے تے زمانہ اعلیٰ، اگر یار میرے نبی دے ہون تے او یار بھی ساری کائنات وچوں اعلیٰ تے عرفہ۔ پھر مینوں آکھن دیو نا کہ صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، 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 اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ نعرہ تکبیر، شاہان صحابہ، شاہان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، ایک اور ایڈوانس آکو سبحان اللہ۔ حضرات توجہ رکھیے،
ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ذرا اچھی بولو، ہر صحابی نبی۔ تسی رات دے اس ویلے جنی محبت نال حضور دے یاراں دا ذکر سن رہے ہو نا، تے امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے جیڑا بندہ حضور دے یاراں نال پیار کردا ہے اللہ انہوں 2 انعام عطا کردا ہے۔ کنے انعام؟ میں توڑی گل کرن لگا، اگر خوشی ہوئے نا تے ہاتھ چوک کے آکھنا سبحان اللہ۔ امام صاحب فرماندے نے جیڑے حضور دے یاراں نال پیار کر دے اللہ انہوں 2 انعام عطا کر دے۔ پہلا انعام ہے وے جیڑا حضور دے یاراں نال پیار کر دے، کائنات دا پروردگار اس بندے دے نال پیار کر دے۔ سبحان۔ دوجا انعام ہے وے جیڑا حضور دے یاراں نال پیار کر دے اللہ اس دی زندگی دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف کر چھڑ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ صاحب تشریف لے کر کے آگئے ہیں، اللہ ان کے علم میں حلم میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے کہا صحابہ سارے کے سارے جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور جو نام مانے وہ جہنمی جہنمی۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ رکھیے، کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کی نبوت کا اعلان فرمایا اور اعلان کر کے کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد، نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کی سیرت کا ذکر نہیں کیا بلکہ صحابہ کی جماعت کا ذکر کیا اور کہا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے ساتھ ساتھ ہیں۔ میں نے عرض کیا ربا یہ عجیب انداز اختیار کر لیا گیا، دعویٰ کیا جا رہا محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد حضور کے یاروں کا ذکر کیا جا رہا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرما دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو اسلام چاہیے اسے صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا۔ ارے بابا مجھے تو نہیں پتا میرے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا کردار کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی صداقت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی عدالت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی شجاعت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی شرافت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا حسن کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا جمال کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا کردار کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی گفتار کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی رفتار کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے سجدے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا قیام کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی نماز کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا روزہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا حج کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے دن کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی راتیں کیسی ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی کمبلی کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا لباس کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا امامہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر روتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر بولتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر مسکراتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر غصے میں کیسے آتے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ جب آپ غصے میں آتے آپ کی پیشانی پر ایک رگ نمایاں ہوتی ہے، اس رنگ کا انداز کیسا ہوتا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر غصے میں آتے آپ کے چہرے کی رنگت کیسی ہوتی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر مسکراتے ہیں آپ کے کتنے دندان نظر آتے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا انداز صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر جہاد کے میدان میں صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر نے تلوار اٹھائی، صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر نے خندق کھودی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر نے پیٹ پر پتھر باندھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ دین آپ تک صحابہ نے پہنچایا، قرآن آپ تک صحابہ نے پہنچایا، حدیث آپ تک صحابہ نے پہنچائی، تاریخ آپ تک صحابہ نے پہنچائی ہے۔ اب مجھے کہنے
نہیں دیجئے۔ یہ سارا کا سارا دین صحابہ نے آپ تک پہنچایا ہے۔ اب اگر کسی کو دین چاہیے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا، دین صحابہ کے دروازے سے ملے گا۔ اب اگر کسی کو اسلام چاہیے اسے صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو ایمان چاہیے اسے صحابہ کو عادل ماننا پڑے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، چاہیے جا کر کے دیکھیے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس محمدی کلمہ نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس محمدی آذان نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس محمدی شریعت نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس 20 پاروں والا قرآن نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جس نے صحابہ کا انکار کر دیا اللہ نے اس تک دین آنے ہی نہیں دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دفاع صحابہ صرف دفاع صحابہ نہیں ہے، دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ دفاع مکہ ہے، دفاع صحابہ دفاع مدینہ ہے۔ اور جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے، جب تک ہمارے منہ میں زبان باقی ہے، جب تک ہمارے جسم میں لہو کا آخری قطرہ باقی ہے، ہم صحابہ کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، اہل بیت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ تکبیر! کھڑے ہو کے صحابہ کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر! عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، بلندی صحابہ، رفت صحابہ، حضرت مولانا محمد فاروقی صاحب، کھڑے ہو کے ذرا حضرت مولانا محمد فاروقی صاحب، توجہ رکھیں، نیچے تشریف رکھیں۔ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، توجہ میری طرف۔ میرا دل چاہتا ہے، میں آخری 10 منٹ کے اندر میرا دل چاہتا ہے کہ میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بس چھاڑ دیو بس ٹھیک ہے۔ توجہ رکھیں، اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیں، توجہ میری طرف۔ صحابہ کی محبت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الام میں آپ سب ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ کا پڑوسی بڑا گناہگار، بڑا خطاکار، بڑا سیاکار تھا، بس چھوڑ دو، کبھی مسجد میں نہیں آیا، لیکن ایک دن امام صاحب نے دیکھا وہ تہجد کے وقت نماز پڑھ رہا اور زارو قطار رو رہا، تہجد کے وقت، بڑا گناہگار، کبھی مسجد میں نہیں آیا۔ امام صاحب پوچھنے لگے یار تو کبھی مسجد میں نہیں آیا، آج تہجد کے وقت رو رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا امام صاحب میں رات کو سویا ہوا تھا، مجھے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، میں نے اپنے نبی کی زیارت کی اور میں نے کیا دیکھا کہ حضور کے پاس بہت سے لوگ آ کر کے دعائیں کروا رہے ہیں اور میں ایک کونے پہ کھڑا ہوا ہوں، میں آگے نہیں آتا۔ میرے نبی کی نظر مبارک میرے چہرے پر پڑی اور آپ فرماتے ہیں سبھی دعائیں کروا رہے ہیں، تو دعا نہیں کرواتا، تو آگے نہیں آتا۔ تو میں رونے لگ گیا، عرض کرتا ہوں آقا میں تو اتنا گناہگار ہوں، میں کون سا منہ لے کر کے آپ کے پاس آتا، میں اسی وجہ سے چھپ کر کے کھڑا ہوا تھا۔ آج کچھ حالت ہماری بھی ایسی ہے، مر جائیں گے، نہ جانے کون سا چہرہ لے کر کے اپنے نبی کے پاس جائیں گے کہ حضور کی عزت کا پہرہ دینے والا کوئی نہیں ہے، حضور کے یاروں کی عزت کا پہرہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر یاد رکھیے گا، وہ کہنے لگا مجھے میرے نبی نے بلایا، پاس بلایا، آپ فرمانے لگے تو گناہگار ضرور ہے، تجھ سے غلطی ضرور ہوتی ہے، لیکن تیرے اندر ایک خصلت پائی جاتی ہے اور وہ خصلت یہ ہے کہ تو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے کہا جو گناہگار ہو حضور کے یاروں سے پیار کرے،
تو یہ منظر ہوتا ہے جو حضور کا ہو کر حضور کے یاروں سے پیار کرے اس کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے، قرآن کے 30 پارے میرے نبی کے یاروں کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا میں قرآن کے 30 پاروں میں سے آپ کو صحابہ کی عظمت سناؤں تو ذرا ایڈوانس دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں سبحان اللہ۔ نہیں آواز تھوڑی تسی نا اب تھوڑے جی ٹھیلے ٹھلے ہو، تھوڑا اونچی آکو سبحان اللہ۔ میرے نبی دے چلو میں تھوڑا جا ہور ہو کے آنا، میرے نبی دے سارے یار یا اللہ، لیکن سارے یارہ وچوں نا کوئی اینا آکھے کہ صرف حضور دے صحابہ دی گل کر گیا، میں اہل بیت کی بھی بات کرتا ہوں۔ میرے نبی کے سارے یار ہی آلہ، لیکن سارے یاروں میں سے ایک میرے نبی کا نرالا صحابی ہے جسے حیدر کرار کہتے ہیں، شیر خدا کہتے ہیں، علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، شیر خدا دا تذکرہ ذرا شیر بن کے آکو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سب جلسہ تے ماشاءاللہ ہونے شروع ہویا سبحان اللہ۔ آج تے 12 بجے کوئی نہیں سبحان اللہ، 12 تے اودو وجن گے جدو ٹوڑے 12 وجن گے، ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ، تے ٹوڑے 12 بجے کوئی نہیں۔ میں مسافر دعا کرتا، میں نے آج 5 گھنٹے کا سفر آپ نیک لوگوں کی زیارت کے لیے کیا ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اتھے تے بندہ ہی کوئی نہیں ہوئے گا، لیکن ماشاءاللہ تے اتھے تے حضور دے یارہ دے غلام بیٹھے نے، تے اگر تسی حضور دے یارہ دے غلام تے اسی ٹوڑے غلامہ دے غلام سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھا، اور انداز کیسا تھا توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے نبی کے یاروں میں سے بچپن میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا نا 3 سال کا عرصہ گزرا، کائنات کے پروردگار نے قرآن پاک کا نزول فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور میرا سوہنا نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو میرا پیغام سنائیے۔ میرے نبی نے تمام رشتہ داروں کو جمع کیا، رب کا پیغام سنایا، توحید کا پیغام سنایا، لیکن کوئی بھی ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ، چھوٹی سی آپ کی عمر ہے، آپ کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں آقا آپ کی بات کوئی مانے یا نہ مانے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ کا کوئی ساتھ دے یا نہ دے میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ چشم فلک نے پھر یہ نظارہ دیکھا، مولا علی میرے نبی کے ساتھ ساتھ رہے، دکھوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مصیبت میں علی نبی کے ساتھ ہے، پریشانی میں علی نبی کے ساتھ ہے، تنگ دستی میں علی نبی کے ساتھ ہے، تانے برداشت کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے، تکلیفوں کے اندر علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے پہاڑوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے بازاروں میں علی نبی کے ساتھ ہے، شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، احد کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، خندق کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، خیبر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے۔ حضرت علی نے میرے نبی کا اتنا ساتھ دیا، میرے نبی کے اتنے قریب ہوئے کہ پھر میرے نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرما دیا، حضور فرماتے یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ حضور فرماتے ہیں علی تیرے میرے درمیان فاصلہ ہی کوئی نہیں ہے، تم میرے بہت زیادہ قریب ہے۔ اور ایک موقع پر نا میں یہ بات ضروری کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے۔ ایک موقع پر میرے آقا نا صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے، مہاجر انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ حضرت علی اکیلے رہ گئے، عرض کرتے ہیں آقا آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی پریشان کیوں ہوتے ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی کوئی کسے دا ویرے، کوئی کسے دا ویرے، تو میرا ویرے دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میں نو آخر دیو نا کہ علی نو بو ترابا دن، علی نو بو ترابا دن، علی نو لا جوابا دن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثوابا دن، علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی
علی وحدت دے گلشمدہ غلابہ کھاں تے ٹھیک ہو سی علی سارے صحابہ دا پیارا کھاں تے ٹھیک ہو سی علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدا ہے لگام آکھو کدی دوزخ نہیں سڑ سکدا نبی دا ہر غلام آکھو علی ولیاں دا مولا ہے ولی مولا نو نہ آکھو علی سائیں گلشندہ کلی مولا نو نہ آکھو علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاران دے قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چواد سارا دے نعرہ تکبیر ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ وکیل صحابہ حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب آئیے حضرات گرامی کی طرح آئیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی اور جانتے ہو ماشاءاللہ توجہ میری طرف رکھو آؤ میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں اور مسئلہ سمجھانے لگا ہوں اور اس کے بعد صرف آخری بات ہے ایک فرشتہ نہ رب کی عدالت میں ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتا ہے ربا مجھے اجازت چاہیے میں زمین پر جانا چاہتا ہوں رب کائنات نے پوچھا زمین پر کیوں جانا چاہتا ہے عرض کرتا ہے ربا میں زمین پر اس وجہ سے جانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا چلا ہے وہ آخر الزمان پیغمبر وہ نبیوں کا امام پیغمبر وہ خاتم النبیین پیغمبر دنیا کائنات میں تشریف لا چکے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں اس نبی کا جا کر کے دیدار کروں این سلم علیہ اس نبی کو جا کر کے سلام کروں اللہ نے اجازت دے دی وہ فرشتہ آ گیا کائنات کے شہنشاہ نے کہا چلے جاؤ لیکن خالی ہاتھ نہیں جانا میرے نبی کے لیے یہ گفٹ لے جاؤ میرے نبی کے لیے تحفہ بھی لے کر کے چلے جاؤ اب میرے نبی اس کا تعارف کروا رہے یہ فرشتہ آیا ہے پہلی مرتبہ آیا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں آیا رب سے اجازت لے کر آیا میرا دیدار کرنے کے لیے آیا مجھے سلام کرنے کے لیے آیا اللہ نے اس کے ہاتھ ایک پیغام بھجوایا ہے کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے او میرا سوہنا نبی صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتے اسی لیے میں نے قانون بنا دیا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار میں ایک گل آکھن لگا اگر تسی ایڈوانس سبحان اللہ کہو تے پھر سبحان اللہ سبحان سیدنا حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں پھر میں نو آکھن دیو نا میں حکم پورا کردہ چلا جا کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت ہوتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب دی اک دا تارے حسین بائی حسن دا پیارے حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمان نہ بدلے ساکی بدلے میخان نہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے حسین لڑدہ شمر دے نالے حسین دستہ عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے حسین عابد حسین زاہد حسین ساجد حسین ماجد حسین عالم حسین فاضل حسین جگرے بدول لکھ لے حسین صابر حسین شاکر حسین قاری کے کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبید سجدے نطول لکھ لے اور اے گمتی شمتی دا رولا چھڑ دے نبیدہ سارا جرانہ پاکے آئیے حضرات گرامی کے در اسی لیے میں کہتا ہوں یارو یہ ہم کس چکر میں پڑ گئے ہیں یہ کیسا انداز اختیار کر لیا گیا اسٹیجوں پر کیا ہمارے پاس اور کوئی میدان نہیں رہا کیا ہم نے سارے میدان فتح کر لیے ہیں آج ہم آپس کے اندر اختلافات میں بٹنا چاہتے ہیں
آج آپس کے اندر ایک دوسرے کا گریبان پکڑا جا رہا ہے. آج میرے ہی اسٹیج کے اوپر جس اسٹیج کو علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خون دے کر کے جس اسٹیج کو سراہا، آج اسی اسٹیج پر ہمارے ہی علماء آپس کے اندر ایک دوسرے کو باتیں کرتے ہوئے اور گریبان پکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا ہم نے تمام میدانوں کو فتح کر لیا ہے؟ کیا آپ کی پاکستان کی سرزمین پر کیا قادیانی اپنا کام سر انجام نہیں دے رہے ہیں؟ کیا ہم نے قادیانیوں کو پاکستان سے نکلوا دیا ہے؟ کیا ہم نے قادیانیوں کے معاملے کو حل کر لیا ہے؟ کیا آپ کی پاکستان کی سرزمین پر سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں نہیں دی جا رہی؟ کیا آپ کے پاکستان کی سرزمین پر سیدنا فاروق اعظم کو برا بلا نہیں کہا جا رہا؟ کیا پاکستان کی سرزمین پر امی عائشہ کی عزت کے اوپر پہرا دے دیا آپ نے؟ کیا امی عائشہ کو پاکستان کی سرزمین پر برا بلا نہیں کہا جا رہا؟ پاکستان کی سرزمین پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا باتیں نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا ہم نے تمام صحابہ کا دفاع کر لیا ہے؟ کیا ہم نے تمام محاذ پر جنگ لڑ چکے ہیں؟ کیا ہم نے سب کو فتح کر لیا ہے؟ جو ہم آپس میں اختلاف شروع کر دیے ہیں، ہم آپس میں جھگڑا شروع کر دیے ہیں. ارے دشمن تو یہی چاہتا ہے یہ حق والے آپس میں جھگڑنا شروع کر دے. کیا یزید آپ کا اور میرا ماما لگتا ہے؟ کیا ہم نے صحابہ کا دفاع کر لیا ہے؟ کیا ابو بکر صدیق کا دفاع آپ نے کر لیا ہے؟ میں نے تو اسٹیج پر نہیں دیکھا، آؤ میں دیکھتا ہوں. آؤ نہ میدان کے اندر جو صحابہ کو برا کہتے میدان میں آ کر کے صحابہ کا دفاع کرو، صدیق اکبر کا دفاع کرو. اگر گالی کھانی ہے صدیق اکبر کے لیے کھاؤ، اگر گالی کھانی ہے امی عائشہ کے لیے کھاؤ، اگر گالی کھانی ہے اہل بیت کے لیے کھاؤ، اگر جوتے دکھانے ہیں اما عائشہ صدیقہ کی عزت کے لیے کافروں کے سامنے، منافقوں کے سامنے، ارے کافروں منافقوں کے سامنے امی عائشہ کی عزت کے لیے کھڑے ہو، پھر آپ کا پتہ چلتا ہے بھلا یہ کون سا میدان آپ نے شروع کر لیا ہے. آؤ ہاتھ باندھ کر کے فاروقی تمہارے سامنے عرض کرتا ہے، چھوڑو آپس کے جھگڑے، چھوڑو آپس کے اختلاف. آؤ میں تمہیں اسٹیج بتاتا ہوں. وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ صدیق اکبر کی صداقت لوارث ہو چکی ہے. وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے پاکستان کی سرزمین پر امی عائشہ کی عزت کا رکھوالا باقی کوئی نہیں رہا. تمہارے ہوتے ہوئے صحابہ کی عزت کو اچھالا جا رہا، تمہارے ہوتے ہوئے امی عائشہ کی عزت پر باتیں ہو رہی. کل قیامت والے دن اپنے آقا کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ آؤ یہ سارے مسلمان، یہ سارے اہل حدیث، یہ سارے مومن بڑے دل ان کے دکھے ہوئے ہیں. یہ آپ کو اس انداز سے نہیں دیکھنا چاہتے. آؤ آپس میں محبت بڑا انداز اپنا کر کے آؤ صحابہ کا دفاع کرو، اہل بیت کا دفاع کرو، صدیق کی صداقت کا دفاع کرو، فاروق کی عدالت کا دفاع کرو، عثمان کی شہادت کا دفاع کرو، مولا علی کی عزت کا دفاع کرو، امی عائشہ کے دوپٹے کا دفاع کرو. آؤ اگر تم صحابہ کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہو، رب کعبہ کی قسم میں اور میرے یہ سارے ساتھی جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے ہم تمہارے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آؤ میرے علماء کرام، آؤ آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ میرے مسلک کا جھومر ہیں. آؤ سب تمام اختلافات چھوڑ کر کے ہم تمہارے سامنے ریکویسٹ کرتے ہیں، آؤ صحابہ کی عزت کا دفاع کرو، اہل بیت کی عزت کا دفاع کرو. یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ اچھی کہو یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ یہ کون سا تماشا لگا رکھا ہے آئے دن اسٹیج کے اوپر؟ کیوں جی آپ صاحب یہ کیسا سلسلہ ہے؟ نہیں حضرات گرامی، یہ ملک ہمارا ہے. بولو یہ ملک، وہ یہ چاہتا ہے اس ملک کے اندر امن کا بیڑا غرق ہو جائے، لیکن یہ ملک ہمارا ہے. اور جو لوگ اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، جتنے ادارے اس ملک کے امن کے لیے کام کرتے ہیں، پاک فوج کام کرتی ہے، دعا کریں اللہ تمام اداروں کی حفاظت فرمائے. اونچی کو آمین. ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں جو پاکستان کا دفاع کرتی ہے. اور آؤ آخری بات،
قرآن سارے کا سارا صحابہ کی عصمت بیان کرتا ہے. بات ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگر آپ نے دفاع کرنا ہے، کیا تمام موضوعات ختم ہو چکے ہیں؟ کیا لوگوں نے شرک کرنا چھوڑ دیا؟ جن لوگوں کا تعارف یہ ہوتا تھا کہ وہ مشرکوں کے ایوانوں میں ان کا نام کافی ہوتا تھا، کیا وہ سب کو فتح کر چکے ہیں کہ اب آپس میں اختلاف ہم نے شروع کر دیے؟ نہیں حضرات گرامی قدر، میری آپ سے بھی درخواست ہے، آپ نے کوئی بھی ایسی بات آگے شیئر نہیں کرنی ہے جس میں علماء کا آپس میں جھگڑا ہو، بلکہ صلح کی طرف آنا ہے. آئیں گے انشاءاللہ، کائنات کا پروردگار آپ سب سے راضی ہو جائے. آئیے آخری 3 منٹ میں قرآن پاک سے صحابہ کی عصمت بیان کروں. قرآن پاک کے اندر اللہ نے 1000 سے زیادہ آیات کے اندر صحابہ کی عصمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کی سیرت، صحابہ کا کردار اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا. یہاں تلک کہ جن گھوڑوں پر صحابہ بیٹھے اللہ نے ان گھوڑوں کا بھی تذکرہ کر دیا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقحا فوسطن به جمعا. محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے، ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جو پتھروں سے ٹکرائی، جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے. قرآن سارا صحابہ کی عصمت کو بیان کر دے. قرآن پاک کا پہلا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں نے عرض کیا ربا، جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل بنا دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا دوسرا پارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا تیسرا پارہ والصابرین والصادقین. اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چوتھا پارہ کنتم خیر امت. اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا پانچواں پارہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین. اے اللہ سبیل مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چھٹا پارہ الیوم اکملت لکم دینکم. اے اللہ جن پر تو نے دین مکمل کر دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 8واں پارہ اولئک اصحاب الجنہ. اے اللہ جن کے نام پر تو نے جنت کی رجسٹری کر ڈالی ہے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 9واں پارہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. اے اللہ جو لوگ تیرا ذکر سنتے ان کے دل کپ کپ آ جاتے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 10واں پارہ اولئک هم المؤمنون حقا. اے اللہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 11واں پارہ والسابقون الاولون. اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 12واں پارہ فاستقم کما امرت. اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 13واں پارہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اے اللہ تیری طرف بلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 14واں پارہ یقولون سلام علیکم. اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 15واں پارہ ویخرون للاذقان. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 16واں پارہ لہم جنات الفردوس نزلا. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. والذین اخرجوا من دیارہم. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 18واں پارہ قد افلح المؤمنون. اے اللہ یہ مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 20واں پارہ قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 21واں پارہ الف لام میم غلبت الروم. اے اللہ غالب آنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ.
قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مومن مسلمان کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ ہے، پھر وہ تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیے گئے، لیکن وہ تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ لگاتے رہے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون ہیں؟ اے اللہ تیرے دوست کون ہیں؟ اے اللہ تیرے بیلی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 26واں پارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون سا؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر دیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ 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 صحابہ۔ ارے تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ خدا کی عنایت نے صحابہ صحابہ، نبی کی ہدایت نے صحابہ صحابہ، کتاب روایت نے صحابہ صحابہ، مقام ولایت میں صحابہ صحابہ، تاریخ جہان میں صحابہ صحابہ۔ جو یہ سمجھتا ہے کل قیامت والے دن اللہ مجھے صحابہ کا ثواب نصیب فرمائے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے آج کی کانفرنس کا آخری پیغام، آخری 3 منٹ کے اندر آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے، کیمرہ مین بھائی پیچھے تشریف رکھیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیے خدا کی عنایت نے صحابہ صحابہ، نبی کی ہدایت میں صحابہ صحابہ، کتاب روایت میں صحابہ صحابہ، مقام ولایت میں صحابہ صحابہ، نور ایمان میں صحابہ صحابہ، حضور کے بیان میں صحابہ صحابہ، تاریخ جہان میں صحابہ صحابہ، پچھلے ادیان میں صحابہ صحابہ، ہر دور اور زمان میں صحابہ صحابہ، تورات و انجیل میں صحابہ صحابہ، حکم تعمیل میں صحابہ صحابہ، عطائے خلیل میں صحابہ صحابہ، نگاہ جلیل میں صحابہ صحابہ، وفاق عنوان میں صحابہ صحابہ، قلوب و اذہان میں صحابہ صحابہ، عین ایقان میں صحابہ صحابہ، تاریخ جہان میں صحابہ صحابہ، عبادت و ریاضت میں صحابہ صحابہ، قیادت و سیادت میں صحابہ صحابہ، سخاوت و شجاعت میں صحابہ صحابہ، جرت و بصالت میں صحابہ صحابہ، دلیل و دلالت میں صحابہ صحابہ، صداقت و عدالت میں صحابہ صحابہ، محبت و ارادت میں صحابہ صحابہ، شان و شہادت میں صحابہ صحابہ، خیبر کے میدان میں صحابہ صحابہ، فتح افغان میں صحابہ صحابہ، بدر و تبوک میں صحابہ صحابہ، حنین و یرموک میں صحابہ صحابہ، قبرص و خراسان میں صحابہ صحابہ، عمل کی اذان میں صحابہ صحابہ، بیت رضوان میں صحابہ صحابہ، حضور کے بیان میں صحابہ صحابہ، حزب اللہ جماعت میں صحابہ صحابہ، کرم اللہ صفات میں صحابہ صحابہ، رحماء کی آیات میں صحابہ صحابہ، صوم و صلات میں صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، جنت کے مکان میں صحابہ صحابہ، 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 صحابہ صحابہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ جتنی ہم نے صحابہ کی تعریف کی ہے، ان تمام تعریفات کے اندر اہل بیت بھی مکمل شامل ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں، اور اسی لیے یہ نعرہ
لگاتے ہیں کہ آؤ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے صحابہ کی شان میں، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، بلندی صحابہ، رفت صحابہ، قرآن کے گواہ کون؟ صحابہ۔ نبی کی رسالت کے گواہ کون؟ صحابہ۔ نبی کی راتوں کے گواہ کون؟ نبی کے لیل کے گواہ کون؟ نبی کے دن کے گواہ کون؟ قرآن کے گواہ کون؟ نبی کے صحابہ، نبی کے صحابہ، نبی کے صحابہ، وکیل صحابہ، وکیل صحابہ حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب۔ نعرہ تکبیر، شاہان صحابہ، شاہان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ معزز سامعین، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ کانفرنس اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مقبول کی کہ جس کانفرنس کی رات ایسی ہو تو اس کی صبح کیسی ہوگی یہ تو میں نے دیکھی کوئی نہیں، آپ نے ہی دیکھی ہے۔ تو میرے شیخ کو بہت بہت مبارک، اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ گلشن، جس گلشن سے ہزاروں پھول نکل کر کے قرآن اور حدیث کی جو ہے وہ خوشبو پورے پاکستان میں پھیلا رہے ہیں، یہ آپ کا اپنا ادارہ، آپ سب اس کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو تا قیامت شاد اور آباد رکھے، اور جو ان کے مالی ہیں جنہوں نے ایک ایک خوشبو، ایک ایک پھول کو خود جو ہے وہ سنوارا ہے، اللہ اس مالی کو، میرے شیخ کو بھی صحت و عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور شیخ صاحب دعا فرمائیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں ہمیشہ ہم امن کے کوشاں رہے ہیں۔ امن کے لیے جب بھی اس ملک کو ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے اس ملک کے لیے ہم اپنی جان پیش کریں گے۔ ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے اس ملک کے لیے اپنا لہو دیا، تب یہ ملک بنا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ اور دعا کیا کریں اپنی ہر دعا میں، جو اس ملک کے اندر اختلافات بٹانا چاہتے ہیں، اس ملک کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا غلام بنائے، اور اللہ ہمیں اس ملک کا دفاع کرنے کی بھی، حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ادارے اور جو بھی بندہ اس ملک کی حفاظت کے لیے کام کرتے، اللہ اس کو بھی حفاظت میں رکھے، شاد اور باد رکھے۔ ہمارا تعلق مرکزی جمعیت کے ساتھ ہے، اور مرکزی جمعیت بڑی پرامن جماعت ہے۔ کائنات کا پروردگار اس جماعت کو بھی اسی طرح تا قیامت شاد اور آباد رکھے۔ کائنات کا پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہم محترم جناب وقاص فاروقی صاحب کو اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں، اور تمام بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ بات سنیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ نماز ظہر سے لے کر رات گئے تک آپ پروگرام سن رہے ہیں۔ اب دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہے، تو میں اپنے محترم مشفق استاد محترم قاری محمد صادق رحمانی صاحب سے گزارش کروں گا، التماس کروں گا کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا کروائیں۔ آپ سب نے دعا کر کے جانی ہے، کوئی بھی بھائی کھڑا نہ ہوئے، خدارا پلیز بڑی ہی دل جمی کے ساتھ دعا کرنی، آپ نے گڑ گڑا کے رو کے، یہی چیز ہے جو ہم نے آخر پہ حاصل کرنی ہے۔ اگر ہم ایسے چلیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، تو یقیناً استاد محترم انشاءاللہ دل سے دعا کروائیں گے، تو انشاءاللہ ان کی نکلے زبان سے الفاظ موتی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور شرف قبولیت سے قبول فرمائے گا۔ آپ تمام بھائی دل جمی کے ساتھ دعا کریں، استاد محترم انشاءاللہ دعا کرواتے ہیں۔ ہاں، دوسرا اعلان یہ بھی سماعت فرمائیں کہ آپ نے اپنا اپنا جوتا پہن کے جانا ہے، کسی کا جوتا نہیں پہن کے جانا۔ اب دیکھیں سارا دن ساری رات جلسہ سنتے رہیں، آخر میں کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ مسلمان کے لیے اچھا نہیں، بلکہ آپ نے حدیث بھی سنی ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اور دوسری بات کہ پارکنگ کے اندر آپ کی بائک، موٹر سائیکلیں، سائیکلیں اور اسی طرح کاریں اچھے طریقے کے ساتھ انتظامیہ نے لگائی ہیں، تو آپ نے ہجوم نہیں کرنا، بڑے پیار محبت کے ساتھ اپنی بائک کو اچھے طریقے کے ساتھ نکالیں اور اللہ کو یاد کر کے اپنے گھروں کی طرف آپ نے روانہ ہونا ہے. دعا تو پہلے میں سب اپنے عزیز بزرگ، بچیاں، بچے اور سب کا شکر گزار ہوں کہ تسا جدو بھی اساں یاد کیتا ہے پورا علاقہ الحمدللہ لبیک کہندے ہوئے اس جامعہ کے اندر پہنچ دی ہو. پھر الحمدللہ سوائے قرآن حدیث تو اتھے کوئی قصے کہانیاں نہیں سنائے جاندے. تو اے اللہ اسی طرح ہی سلسلہ جاری ساری رکھی. آمین. دعا میں یہ ہوئی کرنی ہے کہ اللہ جو اے سیل دل دے اندر تمنا اور آرزو لے کے آئے نے اللہ قبول فرما لے. آمین. تو انشاءاللہ عرشاں والے رب دی ساڈے اُتے شفقت ہے، اللہ دا پیار ہے. اللہ ضرور ساڈی ٹوٹی پھوٹی دعا نو اللہ اس قبول فرمائے گا. تو اس تو پہلے مولانا وقاص فاروقی صاحب الحمدللہ پہلی دفعہ تشریف لے آئے نے. تسا سنیا اس نوجوان دا جذبہ اور کس قدر ہے پیار صحابہ نال اور لگاؤ. اے اللہ دیتی توفیق نال جس وقت بول رہے سن تو میں انہوں دے چہرے والے دیکھ رہا سا، اتنا وجود نہیں کہ جتنا بول رہے ہیں، لیکن اے اللہ دی رحمت ہے، اللہ دا فضل و کرم ہے کہ جدوں ایمان زندہ ہوئے پھر وجود تھوڑا بھی ہوئے تے آواز بہت ہی نکلتی ہے. تو انہوں پتہ ہے کہ میں گلے دا مریض ہاں، میں انشاءاللہ مختصر دعا کرانگا. سب چھوٹے وڈے نے آمین کہنا ہے. انشاءاللہ میرا ایمان یقین ہے کہ میرا رب سنے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرازقين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما یا رب العالمین یا رحم الراحمین یا اللہ پچھلی رات دا وقت ہے اللہ تیرے در تے فقیر کتھوں کتھوں چل کے آ بیٹھے نے اللہ تیرے در تو سوا اور کوئی در کوئی نہیں یا اللہ تیرے گھر تو سوا اور گھر کوئی نہیں اللہ اپنی رحمت دے خزانے وچوں انہاں فقیراں نو خیر نصیب فرما اللہ اپنے در تے آن والے فقیراں نو خالی نہ موڑی بلکہ جھولیاں بھرپور فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اللہ کہیں تیرے بندے بیمار پریشان دکھی مرد عورتاں بچیاں بچے اللہ شفا والی صحت والی زندگی نصیب فرما یا اللہ بیماراں دے حال تے رحم فرما اللہ کمزوریاں دکھ دور فرما یا اللہ سخ والی زندگی نصیب فرما اللہ جس وقت تک روئے زمین تے رکھیں اللہ اپنے بندیاں تے اپنی رحمت والی شفقت والی نظر فرما یا اللہ سکون والی زندگی نصیب فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اللہ تیرے بندیانو کوئی شفا دینے والا کوئی نہیں اللہ جتنے بیمار پریشان ہسپتالاں دے اندر گھراں گلیاں محلیاں دے اندر یا اللہ جو بیمار پریشان ہیں اللہ اپنی رحمت نال شفاء کاملہ نصیب فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اللہ روحانی جسمانی قوت نصیب فرما یا اللہ روحانی جسمانی قوت نصیب فرما اللہ بڑے بڑے دکھی بندے مرد عورتاں اپنے اپنے دکھ لے کے آئے نے اللہ تیرے بوئے تے آ بیٹھے نے اللہ سبنا دیاں نیک حاجتاں پوریاں فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اللہ تیرے تو سوا کوئی سن والا نہیں اللہ تو اللہ سبنا دیاں حاجتاں پوریاں فرما اللہ ہر قسم دے شرک و بدعات کو محفوظ فرما
یا اللہ ہر قسم دے شرک و بدعات کو محفوظ فرما اللہ توحید و سنت والی زندگی نصیب فرما یا اللہ میرے جماعت دے علماء نوجوان بزرگ اللہ انہاں دیاں زندگیاں دے اندر برکت فرما یا اللہ تاکہ دور دراز تکر تیری روح زمین تے تیرے قرآن اور نبی پاک دا فرمان سنا سکن یا اللہ انہاں دی تبلیغ دے اندر احسانیاں پیدا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اللہ جو تیرے بندے اپنا گھر چھڑیا اپنا در چھڑیا اللہ مال جان سب کچھ تیرے سپرد کر کے اللہ تیری بارگاہ دے اندر آ بیٹھے نے اللہ انہاں دے گھراں دیاں حفاظتاں فرما یا اللہ ساڑیاں عزتاں دیاں حفاظتاں فرما یا اللہ ساڑیاں عزتاں دیاں حفاظتاں فرما اللہ جتنیاں میریاں تیاں بہناں اللہ دور دراز دا سفر کر کے اللہ تیری بارگاہ دی اندر اے مسجد دی چھت تے آ بیٹھیاں نے اللہ سبنا دیاں نیک حاجتاں پوریاں فرما یا اللہ انہاں تیاں بہناں نو سکھ والی زندگی نصیب فرما اللہ کئی بے اولاد اللہ ایک ایک بچے نو ترس دیاں نے اللہ دنیا دے اندر مینے تے تانے مل دینے یا اللہ ایسیاں تیاں دیاں جھولیاں ہریاں تے بھریاں فرما یا اللہ نیک اولاد نصیب فرما اللہ بے اولادن نیک اولاد نصیب فرما یا اللہ تیرا بندہ میاں لیاقت جو تیرے دین دی وجہ نال علماء نال پیار محبت کردہ ہے اللہ اندہ بیٹا امجد جیل دی اندر ہے اللہ رہائیاں نصیب فرما یا اللہ اس نوجوان دی رہائی نصیب فرما اللہ اولاد دکھاں کولو بچا یا اللہ اولاد دے سکھ نصیب فرما اللہ اولاد دے دکھاں کولو بچا لے اللہ اولاد دے سکھ نصیب فرما یا اللہ اس اولاد نو اپنے اپنے والدین واسطے اکھاں دی ٹھنڈک بنا یا اللہ اولاد دیاں خوشیاں نصیب فرما اللہ اولاد دے دکھاں کولو بچا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اللہ ہر اولاد نو اپنے والدین دی عزت احترام کرنی توفیق نصیب فرما یا اللہ والدین دی عزت احترام کرنی توفیق نصیب فرما اللہ جو میرے رنگے والدین تو محروم ہو گئے اللہ وہ جس مقام تے ساڑھے والدین لیٹے نے اللہ انہوں نے قبراں تے رحمت والی بخشش والی نظر فرما یا اللہ ساڑھے وڈیریاں دیاں ساڑھے والدین دیاں قبراں روشن فرما اللہ سوائے دعا تو اسی کچھ نہیں بھیج سکتے اللہ ساڑیاں دعاواں انہاں دے حق دے اندر قبول فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اللہ سانو اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اللہ جو تیرا بندہ اس پروگرام واسطے خرچ کر دینے اللہ کسے نے دیگاں دتیاں کسے پیسے دیتے یا اللہ تیریاں دتیاں ہویاں نعمتاں وچوں خرچ کیتا
اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما یا اللہ نا ساتھیاں دی روزی دے اندر خیر و برکت فرما یا اللہ انہاں دا خرچ کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اللہ جتنے اس جامعہ دے اندر بچیاں بچے زیر تعلیم نے اللہ سبنا دی مدد فرما اللہ سبنا دی قرآن حدیث دی روشنی نال سینے منور فرما یا اللہ سینے دیاں دلہ دیاں سیاکاریاں دور فرما اللہ انہا سینے دی اندر اللہ اپنی رحمت دا نور پیدا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اللہ ساڑھے زندہ نوی معاف فرما ساڑھے مردہ نوی معاف فرما یا اللہ ساڑھے زندہ نوی معاف فرما ساڑھے مردہ نوی معاف فرما اللہ ساڑھی دنیا بھی بہتر فرما ساڑھی آخرت بھی بہتر فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اللہ تیرے فقیر نے جتنیاں دعاواں کیتی ہیں اللہ قبول فرما یا اللہ جو تیرے سامنے عرضاں کیتیاں نے میرے مولا قبول فرما یا اللہ اللہ تیری شفقت تیرا پیار ہے اپنے بندیاں ہوتے اللہ اپنے جدو بھی ساڑھی طرف دیکھیں تے رحمت دی نظر فرما یا اللہ اپنے غصے غضب کلو محفوظ فرما یا اللہ اے دنیا دے فتنیاں کلو لڑائیاں جھگڑیاں کلو بچا لے یا اللہ اے دنیا دے تھانیاں تے کچہریاں کلو بچا یا اللہ امن والی سکون والی زندگی نصیب فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اللہ میرے طالب علم نوجوان اللہ جس قدر بڑے ولولے دے نال تقریراں کر دینے واضح کر دینے اللہ تیرا دین دا کم کر دینے اللہ انہا نوجوانہ دی مدد فرما یا اللہ انہا دی جوانی دی اندر برکتاں فرما اللہ جتنی عرضاں کیتی ہیں میرے مولا قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعليه وصحابه أجمعين برحمتك